عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو عدت کے دوران نکاح کرنے کے جرم میں 7 سال قید سنا دی گئی ہے۔ بشریٰ بی بی نے ایک جعل سازی جو کی ہوئی تھی اس کو زیادہ سے زیادہ صادق ثابت کرنا تھا۔ بشریٰ بی بی آج تک اپنے مقصد میں کامیاب ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی صورت میں ایک بندے کو گھیرا تھا۔ بشریٰ بی بی بڑی ہوشیار چلاک اور بشریٰ بی بی خاتون اول بن کے جتنا مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے ساری چیزیں مینج کری تھی بشریٰ بی بی، یعنی کہ پیسہ انے واہ کون بنا رہی تھی؟ بشریٰ بی بی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارے قضیے کے اوپر کیا گفتگو کی جائے، کیا بات کی جائے۔ اتنی افسوسناک صورتحال ہے اور اس قدر بدقسمتی ہے ہماری بطور پاکستانی کہ یہ کیا گند ہے اور کیا گند ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ میں جس حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو عدت کے دوران نکاح کرنے کے جرم میں 7 سال قید سنا دی گئی ہے، اور یہ ایک طرح سے بڑا سپیڈی ٹرائل تھا۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی سی اس کی تفصیل پڑھ رہا تھا اس کیس کی، اور اس کیس کے مطابق جو ہے وہ یعنی آنن فانن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مقدمات جو ہیں وہ ذرا ٹرائل ان کا تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے، کوئی سیریس نہیں ہوتا اس میں۔ ویسے ایک جو ہے سبق ہے یا ایک چیز جو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اگر ریاست کسی مقدمے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہے، یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے اندر، چونکہ ہمارے ہاں لبرلز جو وہ ایکسٹریم لیول کے لبرلز جو بیسیکلی لبرل ہوتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مطلب ذاتی زندگی ہے، ذاتی زندگی میں کسی کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شادی کرتا ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں تو جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ کچھ لوگوں کے خیال میں وہ بے معنی ہے۔ اچھا، لیکن جو جتنے بھی ادیان ہیں وہ آفاقی ہیں، الہامی ہیں، یا بہرحال ہر جو ہوتا ہے دین وہ اس کے بارے میں تو کلیم یہی ہوتا ہے کہ وہ الہامی ہے، آفاقی ہے، لیکن آپ اس کی تشریح کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ میرا سبجیکٹ جو ہے وہ کوئی دین نہیں ہے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہر دین میں جو فیملی ہے، جو شادی ہے، اس کا انسٹیٹیوشن بڑا مضبوط ہے۔ بیسیکلی تو ایک جو معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے، یہ تقریباً جب سے انسانی تاریخ لکھی جا رہی ہے، نوٹ کی جا رہی ہے، وہ یہی بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر بنا کے رہنا چاہتا ہے۔ وہ کسی دور میں، وہ اینتھروپولوجی والے کہتے ہیں کہ ایک دور میں جو مرد ہے وہ تو بالکل آزاد رہنا چاہتا تھا، جو بھی آپ اس کے اوپر کہنا چاہیں، لیکن ایک ہزاروں لاکھوں سال سے انسان جو ہے وہ شادی کے انسٹیٹیوشن، اس بندھن کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس نے ترویج بھی دی اور اس کو تقدیس بھی دی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی کہ یہ بالکل شادی والا بندھن تو ہونا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں، فری اسٹیٹ ہونی چاہیے، سیکس فری اسٹیٹ ہونی چاہیے، جو جس طرح کا دل کرتا ہے اس طرح کے بندے کو چال چلن ہونے چاہیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے کسی کے اوپر۔ وہ جو قانون کی بندش ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہونی چاہیے، قانون کسی دوسرے کو اگر کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو قانون کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب 2 افراد ہیں، وہ جب دل کرے رہیں، اب ان کے اوپر آپ نے کیا اخلاقی پابندیاں لگانی ہیں؟ لیکن پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی سوسائٹی نہیں ہے، چونکہ ہمارے جو ایک حلقے میں ایک یا ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جو ایلیٹ ہے، جہاں سے کلچر بعض اوقات ڈرائیو کرتا ہے، جہاں سے جو کہہ لیں کہ نئے نئے خیالات جو ہیں وہ اس ایلیٹ کلچر سے اٹھنے والے جو خیالات ہیں وہ لوگ فالو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے
اگرچہ بہت لیول کے اوپر نہیں ہے، بڑے لیول کے اوپر نہیں ہے، چھوٹے لیول کے اوپر ہے. چونکہ بات بڑی فلاسفیکل ہو جائے گی یا ہو چکی ہے تو میں اس لیے اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن پاکستان میں سر جی یہی ہے. پاکستان میں شریعت، نکاح، طلاق، عدت، فیملی لاز، محمدن لاز، ہر حوالے سے جو ہے یہ ایک برحال جرم تھا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی، جلدی کیا تھی، ماں سوائے اس کے کہ بشرا بی بی نے ایک جال سازی جو کی ہوئی تھی اپنے آپ کو روحانی شخصیت کا جو انہوں نے بھرم اپنا قائم کیا ہوا تھا اس کو زیادہ سے زیادہ صادق ثابت کرنا تھا، سچا ثابت کرنا تھا. اسی لیے یہ بڑی ایک کہہ لیں کہ بڑی خوبصورت، تو خیر میں نہیں کہنا چاہتا اس کو کہ بڑی وہ کسی کو آپ کہیں نا کہ جی کہ وہ چاند کی چال، ستارے کی چال اور قمر جدی تو پتہ نہیں وہ کون کون سے رائٹ ٹائم 7:17 ہے. اگر 18 منٹ ہو گئے تو کام خراب ہونا، پھر کام نہیں ہوگا. تو اسی طرح کی اچھا انسانی دماغ جو ہے وہ جو توہم پرستی کے اوپر مائل ہوتا ہے اور کوئی فرسٹریٹڈ جو ذہن ہوتا ہے جو بہت زیادہ اپنی زندگی کے میں پیش آنے والے واقعات سے پریشان ہو، عموماً وہی لوگ جاتے ہیں نا پیروں فقیروں کے پاس جو گھبرائے ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں. تو ان کو یہ اس ایسے پریشان دماغوں کو یہ چیزیں بڑی اپیل کرتی ہیں. بشرا بی بی آج تک اپنے مقصد میں کامیاب ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی صورت میں ایک بندے کو گھیرا تھا، ایک ایسا بندہ جس کے اندر پورا پوٹینشل تھا، ایک ایسا بندہ جس کو پاکستان کی ایجنسیاں اگلا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتی تھیں، مسلط کرنا چاہتی تھی، بنانا چاہتی تھی. ایک ایسا بندہ جس کے متعلق بشرا بی بی کو، چونکہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ تو ہو سکتا ہے وہ نور بی بی جو ہے اون چودھری کی جو اہلیہ ہیں یا تھیں، وہ پہلا تعارف عمران خان صاحب کا ان کے ذریعے ہوا تھا بشرا بی بی کے ساتھ. یہ رپورٹڈلی میں بات آپ سے کر رہا ہوں. تو اور وہ تھا ہی دم درود کے چکر میں پریشانی بڑی ہے. انہوں نے بھی پورا فل گھیرو پروگرام ڈالا کہ ان کی شکل دیکھ کے یہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں اللہ معاف کرے اسی طرح کے یہ جادو ٹونے والے کرتے ہیں کہ شکل دیکھ کے تویت پہ نا کسی نے کچھ کیتا ہوا سایہ ہے انج ہوں نا، سر پیڑ ہوں نا فلانے ٹائم انج ہوں نا، یار ہر دوسرے بندے نے سر پیڑ ہوں. یہ نفسیاتی جال ہوتا ہے جو پھینکا جاتا ہے اور پریشان دماغ اس جال میں پھنس جاتے ہیں. خان صاحب بھی پھنس گئے. اور پھر یہ خبر جو ہے یہ اس وقت کے ڈی جی سی جناب فیض حمید صاحب تک پہنچی، جنہوں نے پھر وہ پوری کی پوری ٹیم تیار کی، وہ بابے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے. اور وہ جو تھے وہ بشرا بی بی ان سے لائن لیتی تھی یا وہ لائن دیتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بشرا بی بی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. بشرا بی بی بھی یا بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان کو کہہ لیں کہ ٹریپ میں لیا گیا تھا. یعنی کہ بشرا بی بی کے اپنے مقاصد تھے اور بشرا بی بی کو وہ جو پیر صاحب تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، وہ نام مجھے یاد آ جائے گا، وہ جو ISI کے ملازم تھے، وہ پورا دن جو ہے وہ بشرا بی بی ان کی سہیلیوں اور ادھر ادھر لوگوں کو ٹیپ کیا کرتے تھے. رات کو ان کو جب ملاقات ہوتی تھی جو تیرے پتر دا فلانا مسئلہ ہے نا ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا سین چل رہا تھا. اور بشرا بی بی جو تھی ان کو یقین تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم ان کے بننے کے اندر پورا پوٹینشیل اس لیے ہے کہ تیسرا چوتھا بندہ اور کہاں سے آئے گا. تو بشرا بی بی بڑی ہوشیار چلاک، اور بشرا بی بی خاتون اول بن کے جتنا مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے، آپ دیکھیں نا ایک گھڑیاں بیچنے والے میں کہیں پر آپ کو عمران خان صاحب کی کوئی آڈیو کال، کوئی ملاقات، کچھ اس طرح کی کوئی تفصیل کبھی سامنے آئی؟ ساری چیزیں مینج کر رہی تھی بشرا بی بی. یعنی کہ پیسہ انے واہ کون بنا رہی تھی؟ بشرا بی بی. پتہ نہیں کس دور کی کون کون سی محرومی تھی. ویسے بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ان کو ویسے بھی اچھے لگتے ہوں، کیونکہ وہ جس ایج گروپ سے ان کا تعلق ہے وہ تو خان صاحب کے اوپر، وہ کیا آج کل کی بھی نوجوان، جو میں اس پر کھل کے کیا بات کروں، آپ کے نالج میں ہے سارا کچھ کہ جی کہ وہ خان صاحب رات کو، تو یہ بڑی بے ہدا سی باتیں ہیں. تو بشرا بی بی نے بیسیکلی اپنا جو وہ تھا روحانیت والا اس کی دھاک بٹھانے کے لیے یا خان صاحب کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے یہ والا ڈرامہ رچایا تھا. سمجھ یہ آتی ہے کہ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مفتی سعید صاحب نے یہ 9 مئی اور ان کی حکومت شمولیت سے بہت پہلے یہ والا
انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ یار یہ کیا میرے ہاتھوں آپ نے کام کروا دیا ہے. یہ دوسرا نکاح جو تھا مفتی سعید صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ سے یا ان کے احتجاج کی وجہ سے دوسرا نکاح ان کو کرنا پڑا تھا. ادروائز تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. خان صاحب کو تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. خان صاحب تو جب بھی انگلینڈ میں گئے ہیں جمائمہ بی بی کو طلاق دینے کے باوجود, اور ان کو پتہ تھا یہ بی بی جو ہے اب کسی اور کے ریلیشن میں ہیو گرانٹ دوسرے تیسرے لوگ, اس کے باوجود جمائمہ کے گھر میں جا کے رہتے تھے. اور ہم یہاں پر میں آپ کو اپنے دوستوں کے نام گنوا سکتا ہوں جو عمران صاحب کی محبت کے اتنے اسیر تھے اس وقت بھی, کہ ہم کہتے تھے کہ یار یہ کیا بندہ حرکتیں کرتا ہے. تو وہ کہتے تھے یعنی کہ حرکتیں یہ کہ آپ طلاق دے چکے ہیں اور اس کے گھر میں جا کے رہتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ تو اس میں کیا ہے, ایسے کڑی گل ہے. اور پھر جن کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نفرت تھی ان کو عمران خان صاحب کے کریکٹر سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ٹیرین کوئی ایشو نہیں. تو اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے جو شدید ترین چاہنے والے ہیں یا جن کو نواز شریف فیملی اور بھٹو فیملی کے ساتھ شدید نفرت ہے, وہ اس فیصلے کا کوئی اثر لیں گے, مجھے نہیں لگتا آنیسٹلی. لیکن بہرحال اس کے قانونی تو پہلو ہیں, اور یہ کہ اس کے سماجی پہلو بھی ہیں. سماجی طور کے اوپر یہ ایک جرم ہے, قانونی طور کے اوپر بھی ایک جرم ہے, سماجی طور کے اوپر یہ قابل قبول نہیں ہے. تو سارا جو ڈرامہ تھا, جو ساری جو چیزیں تھیں یہ سر, اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے. انسان پہلے دن سے 2-3 چیزوں کے حصار سے نہیں نکل پایا. ایک وہ مرد کے تو مسئلے ہوتے ہیں نا, وومن ویلتھ اینڈ وائن, یہ عام طور پر ویسٹ کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے. تو پہلا قتل بھی جو تھا وہ حابیل اور قابیل والا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس سلسلے میں ہوا تھا. پیسہ اختیار بڑی ظالم چیز ہے, بڑی ظالم چیز ہے. یہ جو دنیا کی ہرس اور ہوس ہے یہ بندے کو ذلیل کروا دیتی ہے. تو مجھے آج ایک شخصیت ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ خان صاحب کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ جو ذلیل وہ ہو رہے ہیں ہمیں فیل ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے معیارات ہیں. خان صاحب کا یہ معیار نہیں ہے. خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب نے آج بھی یہ فیصلہ ہنستے ہوئے سنا ہے. خان صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں تھی, وہ تو خوف یہ تھا کہ مفتی سعید کی طرح باہر جا کر رولا نہ پا دے کہ جناب کہا یا لیڈر ہے یہ جو وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے لیکن عدت میں اس نے نکاح پڑھا لیا ہے صرف جادو ٹونے کے چکر میں. تو فرسٹریشن تھی عمران خان صاحب کو کہ میں کسی طرح وزیر اعظم بن جاؤں. وزیر اعظم بن کے کرنا کیا تھا, بس ایک ضد ایک اڑی ہوئی تھی دماغ میں کہ میں کیوں نہیں بن سکتا. اور کب سے اڑی ہوئی تھی, یہ جب جم خانہ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے, جب وزیر اعلیٰ نواز شریف جو تھے وہ انہوں آ کہتے چلو بڑھیا مینوں گنا کرا, اور یہ ان کو تب سے پرسنالٹی کلیش ان کے ساتھ شروع ہوا, تب سے ان کے ساتھ یہ وہی لڑائی شروع ہوئی. تو بیسیکلی یہ چھوٹی چھوٹی انائیں, چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہوتے ہیں یہ انسان کو ذلیل کروا دیتے ہیں, اور یہ ذلیل ہوئے. البتہ ایک اور بدقسمتی جو ہے کہ یہ ہماری ریاست نے کب ٹھیک ہونا ہے, یہ ایک مسئلہ ہے کہ کبھی ہمیں یہ پسند آ جاتا ہے, کبھی ہمیں یہ پسند آ جاتا ہے. پھر جو پسند آتا ہے وہ عمران خان جیسا ایک کہہ لیں کہ اس لیول کا آدمی جو جس کو ویسے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو شیشے کے گھروں میں لوگ رہتے ہیں وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, وہ لوگوں کو پتھر نہیں مارا کرتے. تو عدت میں نکاح کرنے والے ہوں آپ اور ریاست مدینہ کے درس دے رہے ہوں آپ, تو یہ بات کچھ بنتی نہیں ہے, جمتی نہیں ہے. تو لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ شدید ترین زیادتی تھی کہ آپ نے ایک پلے بوائے کو, ایک ایسا بندہ جس کو اپنی معاشرتی اقدار سے نہ کوئی لینا دینا, نہ اسلامی اقدار اس کے کوئی معنی رکھتی ہیں, سر بندہ کمب جاندہ ہے. اللہ رسول کی اتنی جو کہتے ہیں نا سخت قسم کی نافرمانی کرتے ہوئے, گناہ کبیرہ کرتے ہوئے کانپ اٹھتا ہے تھوڑا سا بھی. اللہ تعالیٰ معاف کرے, پتہ نہیں ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم پتہ نہیں کون کون سے گناہ ہمارے ہاتھوں سرزد ہوتے ہیں, لیکن بندہ ایک دفعہ تو ضرور ہلتا. لیکن خان صاحب کو اتنی وزیر اعظم کی وہ جو تھی ہوس تھی, اتنا لالچ تھا
کہ وہ فرسٹریشن میں ان کو نہ اللہ اللہ کے رسول کے دین کی ہر حد پھلانگے وہ، اور پرانی عادت ہے ان کو. یہ جو وہ تھی ان کی جو صاحبزادی ہیں، کیا نام ہے ان کا جی، ٹیریان، ان کو کبھی اون نہیں کیا، اور وہ شرمندگی بھی کبھی نہیں ہوئی، ان کو کبھی شرمندگی نہیں ہوئی. اور تو اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے جی. پتہ نہیں کیا ٹارگٹ اس سے حاصل کرنا ہے، پتہ نہیں. گند ہو گیا تھا تو گند کو اوپر پردہ ڈال دیتے یار. لیکن وہ بتانا ضروری تھا کہ یہ ہے وہ جناب آپ کا لیڈر. لیکن یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو قوم کے سروں کے اوپر مسلط کرنے والے وہ خود کس ایمان کے درجے کے اوپر فائز ہیں، ان کے اپنے مفادات کا لیول کیا ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اپنے سماجی، سیاسی اور اخلاقی اقدار کے حوالے سے ایک بدترین دور سے گزر رہا ہے. یہ دور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، یہ تجربہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ تاریخ جو ہے اللہ کرے کہ یہ پھر نہ دہرائی جائے. باقی مالکان دی مرضی سر، ہم تو محکوم ہیں، صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر رحم کریں. بہت ہو فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.